یہ صحت اور برباد کیوں ہو گئی, یہ آخر جیت کیوں گیا؟ تو اسے کہا بتاؤ آخر راز کیا ہے؟ 2 دن پہلے میں نے تم کو اتنی آسانی سے ہرا دیا, آج 2 دن کے بعد تم نے اتنی آسانی سے مجھے کیسے شکست دے دی؟ تو شیطان نے کہا کہ سنو بڑے میاں, تم اگر سمجھتے ہو کہ 2 دن پہلے تم نے مجھے ہرایا ہے تو یہ تمہاری بھول ہے. نہ تم مجھے ہرا سکتے ہو, نہ کوئی بھی آدم کی اولاد مجھے ہرا سکتا ہے. جس چیز نے مجھے ہرایا تھا وہ تمہارا اخلاص تھا کہ تم خلوص نیت سے اس پیڑ کو کاٹنے کے لیے نکلے تھے, اور آج تم اخلاص کے ساتھ نہیں نکلے ہو بلکہ اپنے درہم کی تلاش میں نکلے ہو. تو جب مومن اخلاص کے ساتھ نکلتا ہے تبھی مجھے ہرا پاتا ہے, اگر اخلاص اس کے ساتھ نہیں ہوتا تو تم اکیلے کیا سارے بنی آدم اگر مل جائے تو بھی مجھے نہیں ہرا سکیں گے. تو عزیزان گرامی, یہ مہینہ روزے کی اہمیت یہی ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خالصتاً اخلاص پر مبنی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر اللہ له ما تقدم من ذنبہ, کہ جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ اور حساب کے ساتھ احتساب کے ساتھ ہر چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا حساب کرتے ہوئے, ہر چھوٹے اپنے ایک ایک قدم کا حساب کرتے ہوئے, زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کا حساب کرتے ہوئے جس نے رمضان کے روزے رکھے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. عزیزان گرامی, روزہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ کھانے پینے سے رک جانا. کھانے پینے سے رکنا تو یہ ایک علامتی روزہ ہے, سمبولک فاسٹنگ ہے. حقیقی روزہ یہ ہے کہ ہم ہر اس کام سے رک جائیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. گناہ سے رکنا ہے. ارے کھانا پینا تو وہ چیز تھی جو 11 مہینے حلال تھی, جائز تھی. ہم جب اس سے رک جاتے ہیں تو ان چیزوں سے کیوں نہ رکیں جو ہمیشہ حرام تھیں. جھوٹ سے کیوں نہ رکیں, غیبت سے کیوں نہ رکیں, چغلی سے کیوں نہ رکیں, نمیمہ سے کیوں نہ رکیں, کبر سے کیوں نہ رکیں, نخوت سے کیوں نہ رکیں. خاص کر کے غیبت یہ بڑی عام برائی ہو جاتی ہے کہ رمضان میں شاید ساری برائیاں کم ہوتی ہیں مگر غیبت کی برائی میں اضافہ ہو جاتا ہے, کیونکہ کام کرنے کو کم رہتا ہے, لہذا بیٹھے بیٹھے ہم زبان سے اپنے روزوں کو خراب کرتے ہیں, دوسروں کی برائی کرتے ہیں اور روزوں کو خراب کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من ترک الطعام والشراب ولم يترك قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يترك طعامه وشرابه, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے کھانا پینا چھوڑا مگر بری بات کہنا نہیں چھوڑا اور برے کام کرنا نہیں چھوڑا, اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑے, اسے چاہیے کہ وہ کھانا پینا بھی کھائے. اس لیے کہ کھانا پینا تو اس لیے چھوڑایا گیا ہے تاکہ برائی چھوڑنے کی آپ کو عادت ہو جائے. ارے جب برائی چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں, جو مقصد ہے وہ پورا ہی نہیں کر رہے ہیں, تو مینس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. یہ کھانا پینا چھوڑنا جو ہے یہ وسیلہ ہے, یہ مینس ہے. اصل مقصد تو یہ ہے کہ انسان برائیوں سے رکے. اصل مقصد یہ ہے کہ انسان تمام برائیوں کو ترک کرے. اگر انسان برائیوں کو نہیں ترک کرتا تو کھانا پینا چھوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کھانا پینا چھوڑنے کا کوئی ثواب نہیں ہے. صاف صاف حدیث میں, صحیح حدیث ہے, فرمایا گیا من ترک الطعام والشراب ولم يترك قول الزور والعمل به, جس نے کھانا پینا تو چھوڑ دیا مگر برے کام کرنا اور بری بات کہنا نہیں چھوڑا, اسے کھانا پینا بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اسے چاہیے کہ وہ کھانا کھائے, پانی پیے, اس لیے کہ اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے. تو روزہ دراصل ایک ٹریننگ ہے. روزہ ایک طرح سے نفس کو نیکیوں کی عادت ڈالنے کا نام ہے کہ ہم نفس کو نیکیوں کا عادی بنائیں. ایسے ہی آپ دیکھیں, بالکل حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے قصیدے میں ایک بہت ہی عمدہ بات کہی ہے. عموماً قصیدے میں ہم مدح کے شعر پڑھتے ہیں مگر جو اس میں نصیحتوں کے جو گلدستے ہیں قصیدہ بوصیری میں, ہم اسے عام طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ بڑی ہی اہمیت کے ہیں. وہ اپنے قصیدے کے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ النفس کالطفل, النفس کالطفل ان تحمل ہو شب علی حب الرضائی و ان تفتم ہو ینفتمی, کہ ہمارا نفس جو ہے وہ بچے کی طرح ہے. بچے کی طرح ہے جو اگر اس کو آپ چھوڑ دیجئے, اگر چھوٹا بچہ ہے, شیر خوار بچہ ہے, دودھ پیتا ہوا بچہ ہے, اگر اس کے دودھ چھڑانے کی آپ کوشش نہ کیجئے تو وہ کبھی دودھ نہیں چھوڑنا پسند کرے گا, کبھی دودھ چھوڑنا نہیں پسند کرے گا. اور جب
ہم بچوں کا دودھ چھوڑاتے ہیں تو آپ دیکھیے ہمارا بچہ روتا ہے، شور مچاتا ہے، ہنگامے کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے. مائیں جانتی ہیں کہ وہ کتنی دقت اور مصیبت سے اپنے بچوں کا دودھ چھوڑاتی ہیں. ہمارا نفس بھی بچے کی طرح ہے جو برائیوں سے ایسے ہی چمٹا ہوا ہے، برائیوں کی سے ایسے ہی لگا ہوا ہے جیسے کہ بچہ جو ہے وہ ماں کے دودھ سے جو ہے چمٹا ہوا ہوتا ہے. جب ہم اپنے نفس کو برائیوں سے الگ کرتے ہیں تو ہمارا نفس روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، ہنگامے کرتا ہے، تنگ کرتا ہے. مگر آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جب بچہ ایک بار دودھ چھوڑ دیتا ہے اور اسے دال چاول کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے، اسے پھل اور سبزی کا مزہ مل جاتا ہے، جب اسے گوشت اور بریانی اور حلیم کا ذائقہ مل جاتا ہے تو اسی بچے سے کہو کہ ماں کا دودھ پیو گے تو وہ پینے سے انکار کر دیتا ہے. ہمارا نفس بھی اسی طرح ہے کہ جب ہم اسے برائی سے الگ کرتے ہیں تو بہت ہنگامہ مچاتا ہے، بہت روتا ہے، بہت شور مچاتا ہے. لیکن اگر ہم طاقت لگا کر، قوت لگا کر نفس کے شور اور ہنگامے کو نظر انداز کر کر ایک بار اسے برائیوں سے الگ کر دیں اور اسے نیکیوں کا خوگر بنا دیں، اسے نیکیوں کا عادی بنا دیں، اسے نیک غذاؤں کا عادی بنا دیں تو پھر وہ برائیوں کی طرف کبھی نہیں لوٹتا. دراصل ہمارا نفس برائی اس لیے نہیں چھوڑتا کہ اسے نیکیوں کا مزہ نہیں ملا ہے، نیکیوں کی لذت اسے حاصل نہیں ہوئی ہے. نیکیاں بہت ہی لذیذ ہوتی ہیں، نیکیوں میں بڑا ہی مزہ ہوتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ایک بار تو رمضان کی جو لگاتار 30 روزے رکھائے جاتے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک پیریڈ، ایک مہینے کے عرصے میں آپ چاہیں تو اپنے نفس کو برائیوں سے الگ کر کے اور اسے نیکیوں کا خوگر بنا سکیں، نیکی اور اچھے اعمال کا جو ہے عادی بنا سکیں. یہی مقصد ہے روزے کا. اگر جس نے روزے کا مقصد نہیں پورا کیا گویا اس نے روزہ نہیں رکھا. اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کس لیے رکھائے گئے؟ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ. دوستو ہم نہیں ڈرتے ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں مگر حقیقت میں ہم اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں. اگر آپ روزے کو اخلاص کے ساتھ 30 دن کا روزہ آپ گزاریے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا دل تقوی الہی سے مزین ہو جائے گا، خوف الہی اور خشیت الہی سے آپ کا دل آراستہ ہو جائے گا. لعلکم تتقون. روزے کا مقصد یہ ہے کہ خوف خدا سے کرنے والے ہو جائے. جانتے دوستو خوف کسے کہتے ہیں؟ خوف کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے آپ خوف کریں اس سے اجتناب کریں. میں موریشس میں تھا تو ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، ایسی صوفہ لگا ہوا تھا، میرے بغل ہی میں ایک صاحب آ کے بیٹھے. وہاں ریمیٹس کی بیماری بہت ہے، جوڑوں میں درد لوگوں کو عام طور پر شکایت ہوتی ہے، ہیومیڈیٹی بہت ہوتی ہے، رطوبت، تو عام طور پر لوگ جوڑوں کے درد میں پریشان ہوتے ہیں. میرے بغل میں آ کے میرے جاننے والے بیٹھے اور کہنے لگے مولانا میرے کمر میں بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے اور گھٹنوں میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب اذان ہوتی ہے تو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ مسجد کی طرف چلوں مگر اپنے گھٹنوں کے درد سے مجبور ہوں، اپنے کمر کے درد سے جو ہے میں مسجد نہیں جا پاتا ہوں. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ نماز کے لیے مسجد نہیں جا پاتا ہوں چونکہ اٹھ ہی نہیں پاتا ہوں. اب آپ دیکھیں ابھی بیٹھا ہوا ہوں، اگر آپ کہیں اٹھ جائیں تو بڑی مشکل سے اٹھوں گا، کئی منٹ لگ جاتے ہیں اٹھنے میں اور اٹھ نہیں پاتا ہوں، اس لیے نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں. میں نے کہا میرے عزیز اگر میں بھی آپ سے کہوں کہ جس صوفے پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے پیچھے جو ہے ایک بہت ہی خطرناک زہریلا سانپ ہے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا آپ یہی کہیں گے مولانا سانپ کو رہنے دیجئے، میرے کمر میں بڑی درد ہے، میرے گھٹنوں میں بڑی تکلیف ہے، میں نہیں اٹھ پاتا ہوں، مجھے اٹھنے میں کئی منٹ لگ جاتے ہیں، چاہے سانپ ہو، چاہے بچھو ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، میں اٹھ کے نہیں جا سکتا؟ میں نے کہا نہیں میرے دوست، آپ کا جواب یہ نہیں ہوگا، بلکہ میری بات پوری نہیں ہوگی کہ آپ چھوڑ کر جو ہے صوفہ، بلکہ یہ کمرہ ہی چھوڑ کر آپ بھاگ کھڑے ہوں گے. تو میں نے کہا اس کو کہتے ہیں ڈر، کہ سانپ سے آپ ڈرتے ہیں. سانپ کا نام نہیں آیا کہ آپ کی کمر کی درد بھی آپ بھول گئے، گھٹنوں کا درد بھی آپ نے فراموش کر دیا، آپ کو اپنی ساری تکلیف اور ساری بیماری آپ کے ذہن سے محو ہو گئی، اوجھل ہو گئی جب آپ نے سنا کہ سانپ ہے. اگر ہم اللہ سے ڈرنا ایسا ہی ہوتا ہے کہ ادھر اذان ہو تو نہ کوئی درد مجھے روک پائے، نہ کوئی تکلیف روک پائے، نہ کوئی جو ہے تجارت ہمیں روک پائے، نہ کوئی نفع ہمیں روک پائے. یہ ہے حقیقی خوف. ہم سانپ سے ڈرتے ہیں، اس کے قریب نہیں جاتے ہیں. ہم
سمندر سے ڈرتے ہیں اس میں اترنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم آگ سے ڈرتے ہیں اس میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم بجلی کے ننگے تاروں سے ڈرتے ہیں اس پر ہاتھ رکھنے کی کوشش نہیں کرتے. اس کو کہتے ہیں ڈر. اگر ہم اللہ سے ڈریں تو نہ کوئی نماز ہماری چھوٹے، نہ کوئی روزہ ہمارا چھوٹے، نہ کوئی نیکیوں میں ہم تساہل کریں. حقیقت میں ہم زبان سے کہتے ہیں مگر ڈرتے نہیں ہیں. یہ رمضان اسی لیے آتا ہے کہ جس چیز کو ہم زبان سے دعویٰ کرتے ہیں وہ حقیقت میں ہمارے اندر داخل ہو جائے، ہمارے دلوں میں حقیقی طور پر اللہ کا خوف ہو جائے. اور جب اللہ کا خوف ہوگا تبھی ہماری زندگی بدلے گی. دوستو، ظاہر میں نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے ہماری زندگی نہیں بدل سکتی جب تک کہ خوف الہی حقیقی طور پر ہمارے دلوں میں نہیں آئے گا. ہم علم سے جو ہے آدمی نہیں بدلتا، خوف سے بدلتا ہے. ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے